علامہ اقبال ان خاص الخاص شخصیات کے زمرے میں آتے ہیں جو کسی قوم کو عطیہ الہی کی صورت میں عطا ہوتے ہیں اور جن کا ظہور کہیں صدیوں میں جا کر ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، یعنی زندگی مدتوں کعبہ و بت خانہ میں گریہ وزاری کرتی ہے، تب کہیں جا کر بزم عشق سے ایک دانہ راز نکلتا ہے۔ حضرت علامہ بیک وقت ایک عظیم شاعر، منفرد، مفکر اور مصلح قوم تھے، جس نے مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا، اور یہ خواب ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک عشرے کے اندر عملاً متشکل بھی ہو گیا، جسے آج ہم وطن عزیز پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ علامہ خود تو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا زندہ جاوید کلام اور ان کے غیر معمولی افکار ہمارے پاس ایک مستقل اثاثے کی صورت میں موجود ہیں۔ علامہ کا پیغام دور حاضر اور اس کے نت نئے فتنوں کے خلاف اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ قرون رفتہ کی طرف لوٹ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی اس مراجعت میں پیش قدمی کا پرجوش آہنگ موجود ہے، اور وہ ماضی سے قوت کشید کرتے ہوئے مستقبل کی چوٹیوں کو سر کر لینے کی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ میں نے ایک زمانے میں علامہ کے یوم وفات کی مناسبت سے ایک نظم کہی تھی، جس میں اس حیرت کا سامنا تھا کہ اقبال جو سراسر پیامبر حیات تھے، موت کا ان سے یا ان کا موت سے سامنا کیوں کر ہوا ہوگا۔ یہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کا عنوان ہی ہے 21 اپریل۔ نظم بعنوان 21 اپریل یوں ہے: موت نے پہلے جھک کر قدم اس کے چومے، اور اس سرد بوسے سے یخ بستہ ہوتی ہوئی جوئے خون میں بہی، اور اس قلب بیدار کے 7 چکر لیے، اور اس ذہن براق کی نور ہی نور دہلیز پر آ کے ٹھٹکی۔ اجازت اگر ہو تو اس جگبگاتی مقدس امانت کو ان تیرا ہاتھوں سے چھو لوں۔ کہا مرحبا اے فرشتادہ خالق نیست و ہست و غیب و حضور، یہی حکم ہے تو خد و خال خورشید پر پردہ شب گرا دے۔ مگر ہوشیار، آخری سانس کے ساتھ جب تو میرے جسم خاکی سے نکلے، تو میرے لبوں پر لکھی مسکراہٹ کو پامال کر کے نہ جانا۔ شکریہ۔